صبر، صبر کے معنی ہوتے ہیں برداشت کے، انگلش میں سے بولتے ہیں پیشنس. کیا بولتے ہیں؟ پیشنس. اور اردو میں اگر بات کریں تو کہتے ہیں برداشت. برداشت. صبر کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے ہر کسی کے ٹائپس ہوتے ہیں نا، انسانوں کے بھی ٹائپس ہیں، کچھ میل ہیں، کچھ فیمیل ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بڈھے ہیں، اس طریقے سب کے ٹائپس ہوتے ہیں الگ الگ طریقے کے پرکار. تو صبر کے بھی کچھ معنی ہوتے ہیں، کہاں ہمیں صبر کرنا ہے، کہاں پہ کس طریقے کا صبر ہوگا، کتنے % کا صبر ہوگا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں آج یہاں پر سمجھنے کی. سب سے پہلا جو آتا ہے، کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشن یعنی کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں مختلف طریقے سے صبر کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلا آپ کا ہوتا ہے جو ناپسند ہو اس پر صبر کرنا. دیکھیں صبر ہمیں کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے؟ جی آپ میرے ساتھ چلیں، آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے نا اللہ کی ہمیں؟ رضا کے لیے. جی بے شک. تو جو ناپسند ہے اس پر صبر کرنا، جو پسند ہے اس کے نہ ملنے پر صبر کرنا. آگے ہم پڑھیں گے حادثات پر یا جو آپ کے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے اس پر صبر کرنا، نفس کی خواہشات پر صبر کرنا، اور پھر ہمارا نظریہ کیا ہے صبر کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا جو ناپسند ہو اس پر صبر کس طرح سے کرنا ہے، وہ کس طریقے کا صبر ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو چیز یا اگر کوئی شخص کچھ بھی ایسا ہو جو آپ کو پسند ہے، یعنی آپ کی نفس جو ہے، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، وہ ہمیں اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. کوئی انسان لے لیجئے، کوئی چیز لے لیجئے، کچھ بھی اینی تھنگ ہو سکتا ہے یہاں پہ، کچھ بھی خلاف ہو، یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر صبر کر لینا. دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جو ناپسند ہو اس پر صبر کرنا. ایک واقعہ حدیث کا بہت پیارا ملتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کا واقعہ ہے. وائف جو تھی الحمدللہ بہت خوبصورت تھی، اور جس کے شوہر تھے وہ تھوڑے رنگ روپ کے اچھے نہیں تھے، تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کرتے تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی ہیں. ایک دفعہ وائف نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اتنا رنگ روپ میں اچھا نہیں ہوں، تم اتنی خوبصورت ہو ماشاءاللہ، تم مجھے دیکھ کر صبر کرتی ہو اور میں تمہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے دونوں ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم بھی جنتی جو تم صبر کر رہے ہو، اور ہم بھی جنتی جو ہم شکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جو ناپسند ہے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے. خیر ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، اگر کسی عورت کو کلر، لک وائز یا پرسنالٹی وائز اپنا شوہر ناپسند ہے، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت کرے اور اسے کبھی اس کی خامیوں کا احساس نہ کروائے، وہ معاملہ شوہر کا ہو. یعنی دیکھیں اگر کسی وائف کو اپنا ہسبینڈ پسند نہیں ہے یا کسی ہسبینڈ کو اپنی وائف پسند نہیں، گھر والوں نے کسی بھی طریقے سے شادی کروا دی، اللہ کی مرضی سمجھے ہو گئی ان کی شادی، تو وہ شکوے شکایتیں کرنے سے بہتر کہ تو مجھے ایسی مل گئی، تو مجھے ویسا مل گیا. شکوے شکایتیں کرنے سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اس ناپسندیدہ شخص پر صبر کر لیا جائے. اس کا صلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو جنت میں عطا کرے گا. یہ سمجھانے کا مطلب ہے یہاں پہ ناپسند کی چیزوں میں نقص نکالنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. ایٹ لیسٹ اللہ نے آپ کو عطا کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ بھی نصیب نہیں ہے، تو اللہ کا دیکھیے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں تمہارے پاس تو آئی فون 12 ہے، میرے پاس تو یہ ہے، کوئی سا بھی ایکس وائی زیڈ سیمسنگ کا فون لے لیجیے، تمہارے پاس تو آئی فون ہے، بس سیمسنگ کا فون ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ سیمسنگ کا فون تو ہے. اور بہت سے لوگ تو ایسے جو فون سے بھی محروم ہے. میں فون کا ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں اس سے ایزیلی. ٹھیک ہے، آپ کو عطا کیا، شکر کریں اور دیکھیں کہ آپ اپنے الگ نظریے دیکھنے کا اپنا الگ نظریہ ہوتا ہے. کوئی انسان کو اس کو کس چیز سے سمجھ رہا ہے اور کوئی کسی طریقے سے سمجھ رہا ہے. آپ ناشکرے نہ ہو جائیں، شکر کرتے رہیں. اللہ سے شکوے کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسے کیوں. بہت سے لوگ شکوہ کرتے نا تو نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، مجھے ہی ایسا دیا، باقی سب کے لیے ایسا کیا ویسا کیا. تو بہتر ہے شکوے سے 1000 درجے بہتر ہے صبر کر لینا. جو ہم نے کل خاموشی کے بارے میں بیان کیا تھا، الفاظوں میں زیادہ شکوے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں، کبھی کسی اور سے شکوہ کر رہے ہیں. الفاظوں کو اگر ہم جیسے ہم نے اہمیت بتائی تھی کل الفاظوں کی آپ لوگوں کو، کہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ آپ کو کسی کے دل میں اتار سکتے ہیں، آپ کو کسی دل سے بھی اتار سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، صبر کے بھی تو الفاظ ہی ہوتے ہیں، ان للہ مع الصابرین، یہ بھی تو الفاظ ہی ہے نا. تو ہمیں اچھے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنی چاہیے. خامیوں کو جانتے ہوئے بھی
خامیوں کو جانتے ہوئے بھی ان پر صبر کریں اور خوبیوں کو تلاش کریں. دیکھیں ہر انسان کے اندر ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, 99 اچھائیاں ہو تو ہم اس سے ایک برائی کو تلاش کرتے ہیں, کچھ کمی رہ گئی. جیسے گھر میں اگر سالن بھی اچھا بنا ہے تو ہم کہیں گے ہلکا سا نمک پھیکا رہ گیا ہے, یہ اس میں گرم مسالہ نہیں ڈلا ہے, مطلب کمی نکالتے ہیں. انسان کے اندر فطرت یہ ہے کہ وہ کمی نکالتا ہے. ایک بہت مشہور پوسٹ چلی تھی, وہ اس طریقے سے تھی کہ ایک انسان گلاب سے کہتا ہے کہ اگر تجھ میں کانٹے نہیں ہوتے تو دنیا میں سب سے مشہور ہوتا, اور سمندر سے کہتا ہے اگر تیرا پانی کھارا نہیں ہوتا تو تیری نہریں بہتی ہیں سب تجھے پیتے, تیرا بہت مشہور ہوتا. تو انسان سے کہتے ہیں فرشتے کہ اے انسان, اگر تیرے اندر عیب نکالنے کی خوبی نہ ہوتی, یعنی یہ خوبی تو ہے, تلاش کر رہے ہیں, کیا تلاش کر رہے ہیں, انسانوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ نقص ہے. ہم کسی انسان کو بھی دیکھتے ہیں نا, ارے اس کی ناک چھوٹی ہے باقی تو فیس اچھا ہے, ارے اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں, اس کے ہاتھ چھوٹے, اس کی ہائٹ چھوٹی ہے, یعنی ہم کیا کرتے ہیں اس کی 99 اچھائی ہے تو کہیں بھاڑ میں ہم اس کی ایک خوبی کو, خامی کو تلاشتے ہیں. مان لیجیے کوئی انسان سیرت وائز اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ, دوسروں کا لحاظ کرنے والا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا ہے, نمازوں کا سب کچھ ہے, لیکن ایک کیا کلر وائز اچھا نہیں ہے یا لک وائز اچھا نہیں ہے, تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ لک تو اچھی ہے نہیں, شکل صورت تو اچھی ہے نہیں, سیرت کو ہم کیا دیکھیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں صورت کو ترجیح دیتے ہیں, لہٰذا ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, ہمیں تو سیرت کو ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ صورت کیا ہے 4 دن کی چاندنی, پھر تو اندھیری رات ہی ہے. تو ہمیں یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم سیرت کو ترجیح دیں, کیونکہ سب کا بڑھاپا آنا ہے, ہاتھ پیر رنگ روپ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ سیرت کے لحاظ سے کسی انسان کو پسند کریں. آگے ہے جو ناپسند ہو اس کے نہ ملنے پر صبر کرنا. اب مان لیجیے کسی چیز کی آپ کو خواہش تھی, کسی بڑے گھر کی خواہش تھی کہ میرا بڑا گھر ہو, بڑا بنگلہ ہو, ایسا ہو ویسا ہو, گھر کے باہر گاڑیوں کی لائن لگی ہو, اللہ نہ کرے ایسا نہیں ملا, چھوٹی سی کٹریا مل گئی لیکن بہت سکون ہے, کسی طریقے کا کوئی ڈسٹربینس وہاں پہ نہیں ہے, سکون کی جگہ ہے, شوہر محبت کرنے والا, بچے اچھے, سب ماشاءاللہ اچھا ہے. انسان یہی شکوہ کرتا رہے میں تو بڑا گھر مانگا تھا, میں نے تو بڑی گاڑیاں مانگی تھی. تو جو پسند ہو اس کے نہ ملنے پر صبر کرنا, یعنی جو اللہ نے دے دیا ہے اس کی رضا میں راضی رہنا. یہاں پہ سنیں ذرا, اپنی 1000 کوششوں کے بعد, تہجد کی دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ کو اللہ آپ کی کوئی پسندیدہ چیز عطا نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کریں, کیونکہ بے شک اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اللہ نے دعا کرنے کا اختیار ہم کو دیا ہے, ہمیں لہٰذا دعا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے مانگا عطا کر دیا, دنیا میں ہی سلا دے دیا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے وہ جو دعا ہے آپ کا کوئی اوپر آنے والی بلا کو لے جاتی ہے, کوئی حادثے کو ٹال دیتی ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے سل دعا کا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ پاک آخرت کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں کہ وہاں پہ آخرت کے جب حساب کتاب ہوگا, اللہ نہ کرے ہمارے نام اعمال میں کوئی کمی آ گئی تو اس وقت وہ دعائیں ہمارے کام آئیں گی. تو لہٰذا دعا کوئی ایسی نہیں ہے جو قبول نہیں ہوتی, بس ایک صحیح وقت ہوتا ہے مقرر وقت. میں ایک بہت ریلیٹ کرتا ہوا ایگزامپل لے کر کے چلتی ہوں. مان لیجیے کوئی عورت پریگننٹ ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ جو اگر وقت سے پہلے ہو جائے نا تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. مان لیجیے اگر کسی عورت کی ڈلیوری 1 منتھ میں ہو جائے یا 6 منتھ میں ہو جائے تو اس کے بیبی کو نقصان ہو سکتا ہے نا یہاں پہ. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ صبر کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ کام لینا ہے. تو اللہ جو کرتا ہے, جتنا وقت لے رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے بہتر ہے اس کے حق میں. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم دعا کرتے رہیں, شکوے سے بچنا ہے اور دعائیں کرنا ہے. یہاں تک کلیئر ہے جی. بے شک آپ نے کسی عزیز چیز کی خواہش کی ہو, اظہار اللہ سے کرے اور یقین رکھے اللہ جو کرے گا بے شک بہتر ہوگا. آپ کو دعا کرتے رہنا ہے, پھر صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کریں. اللہ کے فیصلے کا وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا, اور وقت کے ساتھ آپ کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ایک وقت پر آپ کو خوشی ہوگی کہ اچھا ہوا وہ اس وقت میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی, حالانکہ اللہ کے نزدیک کوئی دعا ضائع نہیں جاتی. آپ کی ہر دعا کی کوئی نہ کوئی کام لے لیا جاتا ہے. اول تو اس فانی دنیا میں خواہش نہ کریں اور نہ کسی چیز کی, نہ کسی شخص کی. پھر اگر آپ کو لگتا بھی ہے تو دعا کریں, فیصلہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیں, اور یقین رکھیں کہ آپ کے حق میں بہتر ہے آپ کو خاموش رہ کر اپنے معاملے اللہ کے حوالے کر کے صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے. دیکھیں یہ کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے. بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کسی وقت نا ہم بہت جھجک کے, یعنی تہجد کی نمازوں میں بہت روتے ہوئے تڑپتے ہوئے, ہر لحاظ سے جیسے ہم اللہ کو منا سکتے ہیں اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ بس کیسے بھی اللہ راضی ہو جائے, مجھے وہ چیز مل جائے.
لیکن اس وقت پر اس چیز کو آپ کا ملنا جائز نہیں تھا یا ایک طریقے سے صحیح نہیں تھا. اللہ جانتا تھا کہ یہ چیز میں نے اگر ابھی اس کو عطا کر دی تو ان دا فیوچر اس کے لیے نقصان ہے, اس لیے اللہ پاک نے وہ چیز آپ کو عطا نہیں کی. پھر جب ایسا نہیں ہوتا ہے, ہمیں جو مانگا ہمیں نہیں ملتا ہے, انسان چلا جاتا ہے ڈپریشن میں کہ اللہ نے تو میری سنی نہیں, پھر وہ شکایتوں پر آتا ہے. تو ایک وقت لائف میں ایسا آتا ہے جب ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا وہ دعا قبول نہیں ہوئی. الحمدللہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے, آپ خود بتائیں, کوئی ایسی دعا کسی وقت کی جو آپ شدت سے مانگ رہے تھے اور اس وقت وہ آپ کو نہیں ملی, تو آج کہیں نہ کہیں خوشی ہوتی ہے نا کہ اچھا ہے وہ والا کام نہیں ہوا تو آج میں یہاں پر ہوں, تو آج میں یہاں پہنچی ہوں. خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو اللہ جو کرتا ہے بہتر نہیں بہترین کرتا ہے. ہمیں صرف دعا کرنی ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا. ایک صحابی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب تم دعا کرو اور وہ پوری ہو جائے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے, وہ تمہارا فیصلہ ہے. اور اب تم دعا کرو وہ پوری نہیں ہو تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے, یعنی اب تمہارا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہے اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین صلہ عطا کرے گا. یعنی اللہ کا کوئی نیک بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب اسے اللہ کے ہر فیصلے میں راضی رہنا ہے, جس حال میں اللہ رکھے اسے ہمیشہ اسی حال میں راضی رہنا ہے, کبھی شکوہ نہیں کرنا ہے, کبھی صبر کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلتے جانا ہے. تو ایسے بندے کو اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے, ایسے بندے کو اللہ اپنے, ریپیٹ کریں میرے ساتھ, اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے ایک آزمائی سے ہو کر گزارتا ہے. کبھی تو اللہ سب کچھ دے کر ہمیں آزماتا ہے. دیکھیں آزمائش میں دو طرح کی ہوتی ہے, یا تو اللہ دے کر آزماتا ہے یا پھر اللہ لے کر آزماتا ہے. چلیں, ایک آزمائش سے ہو کر گزارتا ہے. یہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے, تو سب کچھ دے کر اللہ آزمائے گا کہ یہ بندہ میرا کتنا شکر گزار ہے, کتنا شکر ادا کرنے والا ہے. جو ایک وقت پہ تو مانگا کرتا تھا اللہ دے 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 دے, آج میں نے اس کو دے دیا تو اللہ کو بھول گیا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان امیر زیادہ لوگوں کے لیے جو دولت مل جانے پر, گھر بار مل جانے پر, محبت مل جانے پر اب اللہ کو بھول گئے. جب تو ضرورت تھی بڑا رو رو کے گڑ گڑا کے مانگا, اب اللہ نے ان کو دے دیا ہے تو یہ کہتے ہیں کون سا اللہ کہاں کا اللہ, ناؤذ باللہ ہم تو جانتے ہی نہیں, ہمارا تو ہم کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا, اللہ خیر صلی اللہ ہے نا. اور ایک لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو اللہ لے لیتا ہے, وہ صبر کرتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مجھے صلہ عطا کرے گا, بہترین صلہ مجھے عطا کرے گا, وہ ہوتے ہیں صبر والے. تو شکر گزار اور فرما بردار ہے. اور کبھی سب کچھ چھین کر ہمیں آزماتا ہے کہ ہم کتنے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنے والے ہیں. کبھی رزق, کبھی جان, کبھی مال, کبھی اولاد کے ذریعے سے اللہ اپنے عزیز بندوں کو آزماتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر آنے والی مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے, یعنی تم نمازوں میں لگ گئے ہو, تم سجدوں میں جھک گئے ہو, تم اللہ کو یاد کر رہے ہو, اللہ کو پکار رہے ہو, تو سمجھو کہ وہ تمہارے لیے آزمائش ہے, کیونکہ آزمائشیں ہمیشہ اللہ کے قریب کرتی ہیں. اگر تم پر آنے والی مصیبت تمہیں اللہ سے دور کرے, تم فطروں میں مبتلا ہو گئے ہو, سیڈ سانگ سن رہے ہو, ادھر ادھر کی باتیں, غیبت, برائی, یہ سب ہو رہا ہے, تو سمجھو کہ وہ تمہارے ہی کسی گناہ کا تم پر عذاب ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے. لہٰذا جب اللہ رزق, جان و مال کے ذریعے سے آپ کو آزمائے, کبھی آپ کی ہیلتھ کے ذریعے سے سڈنلی کوئی پرابلم آ جائے, کوئی برا نقصان ہو جائے, تو آپ کو اس وقت اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ بے شک اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر صبر کرنا چاہیے. بے شک یہ جان و مال, رزق و صحت و تندرستی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے, سب اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے. اور اگر وہ آپ سے کچھ دن کے لیے چھین بھی لے یا اس چیز کو چھین بھی لے تو ہمیں